اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی اہم علامات میں سے ایک علامت دجال کی آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے اس دنیاوی وجود کے خاتمے کی طرف پیشن گوئی فرمائی تھی، یعنی قیامت سے عین قبل یہ تو پتہ چل گیا کہ دجال کب آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حسین ابن عمر سے ایک حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی آمد تک کوئی فتنہ، برائی، آزمائش دجال کے مقابلے میں کہیں زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کے باقاعدہ تلاوت کی تاکید فرمائی ہے، جو یقیناً مسلمانوں کو دجال کے فتنہ سے بچائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ اپنی قسم کی جنت اور جہنم بھی لائے گا، حالانکہ اس کی جنت جو کہ دنیا کے روح میں دکھائی دے گی، حقیقت میں یہ جہنم ہوگی، اور اسی طرح اس کی جہنم جو کہ جہنم نظر آئے گی، حقیقت یہ جنت ہوگی۔ دجال کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ دجال جو سچ کو جھوٹ کے ساتھ چھپاتا ہے، ایک جال ساز جو دھوکہ دہی کرتا ہے، فریب دہندہ ہے، بے حرمتی کرتا ہے، جرم برپا کرتا ہے، لہٰذا اس معنی کے مطابق دجال کا مطلب ایک بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، کیونکہ وہ زمین کے بیشتر علاقوں میں سفر کرے گا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بڑا جعلساز ہوگا جو ابھرے گا اور وہ اپنی شیطانی چالوں اور آلات سے لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک عظیم فتح کے بعد مسلمان روم پر قبضہ کر لیں گے، تب دجال جھوٹا مسیح نمودار ہوگا اور اس کے پیروکاروں اور مومنین کے مابین 40 دن تک ایک اور بڑی جنگ شروع ہوگی، اختتام پذیر ہوگی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کر دیں گے۔ دوسرے مذاہب کے باقی تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے، پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اگرچہ لفظ دجال جو عربی زبان سے نکلتا ہے، جس کے لفظی معنی دھوکہ دہی کے ہیں، لیکن دجال کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختلف احادیث میں مثال کے طور پر امام بخاری اور امام مسلم میں خاص طور پر ان حصوں میں جن کا تعلق آخری ایام سے ہے، دجال کا خاتمہ دنیا کے خاتمے سے قبل ہوگا۔ حدیث کی دوسری بہت سی کتابوں میں بھی دجال کا ذکر ہے۔ علماء کے مطابق دجال کے خروج سے پہلے کے دو پہلوؤں کو قائم کیا جائے گا، یعنی وہ اس وقت آئے گا جب اس کی مدد کا سسٹم بالواسطہ طور پر پوری دنیا میں موجود ہوگا۔ دجالی نظام حتمی کافر کا مظہر ہوگا اور دجال لا محالہ اس نظام کا قائد منتخب ہوگا۔ جب وہ سامنے آئے گا اس کے ماتھے پر حرف کفر، عربی لفظ کا کفر یا کافر لکھا ہوگا۔ کافر وہ ہے جو وجود کی اصل فطرت کا احاطہ کرتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے۔ دجال کو حدیث کی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ دونوں اطراف آنکھیں ہوں گی اور دنیا میں بڑی بڑی منزل میں سفر کرے گا۔ روایات کے ذخیرے میں دجال کی دیگر وضاحتوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دجال ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں سنا جا سکے گا۔ دجال جنت اور جہنم کی بات کرے گا، دراصل اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ اس کی دو مسائلیں انصاف اور امن کے امور سے متعلق ہیں۔ وہ انصاف کا اعلان کرے گا لیکن وہ خود نا انصافی کرے گا، اور وہ امن کا اعلان کرے گا لیکن وہ خود اس کے برعکس کام کرے گا، اور نام نہاد امن کے ذریعے اس کا ہر اعلان امن سے بچنے والی ہر چیز کا بگاڑ ہوگا، یعنی وہ جو اعلان کرے گا اس کے بالکل برعکس کرے گا۔ دجال یہودی نسل کا ہوگا، وہ بہت چڑچڑا اور انتہائی غصے والا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ تیرتے انگور کی طرح ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا، موٹا، مرغی جیسی ٹانگوں والا، سیاہ گھنگھرالے بال اور گنبی رنگت والا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر ہوگا جو کوئی بھی مومن پڑھ لے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن تک حکمرانی کرے گا، ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن مہینے کی طرح، ایک دن ہفتے کی طرح اور باقی دن باقاعدہ ایام کی طرح۔ اس طرح اس کا راج 14 ماہ 14 دن جاری رہے گا۔ وہ شام اور عراق کے مابین فساد اور بدعنوانی کی اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ دجال میں اصفہان ایران کے 70,000 یہودیوں کی ایک بڑی پیروی ہوگی۔ بنیادی طور پر یہودی پیروکار
پیروکار ہونے کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ خواتین پیروکاروں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ حضرت عمران کے بیٹے حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے بارے میں سننے والے کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ایک شخص اس کو مومن سمجھے گا، اس کے حیرت انگیز کارناموں کو دیکھ کر وہ اس کا پیروکار بن جائے گا۔ ابو سعید کی بیان کردہ ایک بڑی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آئے گا، لیکن اس کے لیے مکہ اور مدینہ میں داخلہ ممنوع اور ناممکن ہوگا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے حدود پر فرشتے تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے۔ وہ مدینہ سے باہر ایک بنجر زمین میں کیمپ لگائے گا۔ ایک شخص جو پختہ ایمان والا ہوگا اس سے یہ کہہ کر مقابلہ کرے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے مضافات میں پہنچ جائے گا، 3 زلزلے پڑیں گے، اس وقت تمام کافر اور منافق مدینہ سے فرار ہو جائیں گے، اس طرح مدینہ منورہ تمام شر پسند منافقین سے پاک ہو جائے گا۔ حضرت اسماء کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے گھر تشریف لائے اور وہاں دجال کے بارے میں بات فرمائی کہ دجال کے خروج سے قبل قحط کے 3 واقعات ہوں گے۔ ایک سال میں آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک دے گا، جس کی وجہ سے زمین اپنی پیداوار کا 1/3 فصل روک سکتی ہے۔ دوسرے سال میں آسمان اپنی 2/3 بارش کو روک دے گا، جس کی وجہ سے زمین اپنی پیداوار کا 2/3 حصہ روک لے گی۔ تیسرے سال میں آسمان اپنے پانی کو روک دے گا اور اس سال کوئی فصل نہیں ہوگی، تمام جانور مر جائیں گے۔ دجال کی سب سے بڑی برائی یہ ہوگی کہ وہ کسی کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھے گا، اگر میں آپ کی اونٹنی کو زندہ کر دوں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ میں آپ کا رب ہوں؟ یہ شخص جواب دے گا، یقیناً۔ اس کے بعد شیطان بہت سے شیاطین جو ہمیشہ دجال کا ساتھ دیتے ہوں گے اس شخص کے سامنے اس کی اونٹ کی شکل میں حاضر ہوگا۔ اسی طرح دجال کسی دوسرے شخص کے سامنے حاضر ہوگا جس کے باپ اور بھائی کو فوت ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ اگر میں آپ کے والد اور بھائی کو زندہ کروں گا تو کیا آپ یقین کریں گے میں تمہارا رب ہوں؟ یہ شخص جواب دے گا، کیوں نہیں۔ شیطان ایک بار پھر بھائی اور والد کی شکل میں اس آدمی کے سامنے آئیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا ہوگا جتنا میں نے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، وہ آپ کو کس طرح ممکنہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس روٹی کا ایک پہاڑ، رزق اور پانی کا ایک دریا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ دجال کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ صرف دھوکہ ہوگا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کا تعاقب کریں گے اور آخرکار اس کو باب لد پر پہنچ کر قتل کر دیں گے۔ بحیثیت ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔